سو انشاءاللہ لیٹس بگن. آئی تھنک آپ مغیرہ کچھ اس سے ریفلیکشن شیئر کریں. علی بھائی اس میں سورۃ البقرہ کے حوالے سے کچھ چیزیں ذکر کروں گا کیونکہ 30 پارے کا جو پہلا کوارٹر ہے وہ سورۃ البقرہ پر محیط ہے، اور اس میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے 2 اہم چیزوں کے بارے میں بات کی ہے. ایک تو صدقات کے حوالے سے بات کی ہے پرائمرلی، اگر آپ دیکھیں فوکس کریں تو، اور دوسری جو ہے ربا کے حوالے سے بات کی ہے، یعنی مالی معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے. صدقات کے حوالے سے ایک آیت جو ہے جو 271 آیت، لاسٹ ٹائم بھی میں نے پچھلے قرآنک ریفلیکشنز کی جو ہماری تھی پچھلے سال اس میں نے یہ آیت شیئر کی تھی، لیکن اس سے تھوڑی سی اضافی چیزیں میں کچھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 271 آیت میں، ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، کہ اگر تم اپنے صدقات کو لوگوں کے سامنے واضح کر دو، ظاہر کر دو، یہ بہتر ہے، تو یہ اچھا ہے، کوئی برا نہیں ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر اس کو تم چھپا لو، کنسیل کرو اور تم فقراء کو ادا کرو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، وہ خیر ہے تمہارے لیے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان صدقات کو تمہارے لیے تمہاری برائی کے جو کفارہ ہے، تمہاری غلطیاں ان کا کفارہ کا نتیجہ بنا دیں گے یا اس کا سبب بنا دیں گے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. جنرلی اگر ہم دیکھیں ہمارا دین کا مزاج جو ہے، نیکی کے بارے میں دین کا مزاج یہ ہے کہ ہم جو بھی نیکی کا کام کریں اس کو چھپائیں. جنرلی ہمارا دین کا مزاج ہے، اور اس چیز کو ریکمینڈ کیا گیا ہے. صحیح حدیث میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اس میں ایک وہ شخص ہوگا وَرَجُلٌ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا يَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا يُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ ایک وہ بندہ جو اس طرح صدقہ کرتا ہے اللہ کی راہ میں کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ ہوتا اس کا دایاں ہاتھ کیا صدقہ کر رہا ہے. یعنی یہ ایک ایکسپریشن ہے یا ایک فگریٹیولی یہ بات کہی میٹافوریکلی کہ اتنا چھپایا گیا کہ اس کے اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسیپشن ذکر کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے بہت حکمت ہے. اور میں پچھلے دنوں کل رات ہی ایک جگہ پہ سیشن دے رہا تھا تو وہاں پہ یہ پوائنٹ میں نے ڈسکس کیا کہ جنرلی جب انسان کو کوئی کسی معاملے کے حوالے سے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری آتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے، تو اگر اس ذمہ داری کے اندر اور بھی لوگ شامل ہو جائیں تو ایک ڈیفیوژن ہو جاتی ہے رسپانسبلٹی کی. مثال کے طور پہ کوئی موقع ہے جہاں پہ آپ نے مال خرچ کرنا ہے، ضرورت ہے مال کی، اور آپ وہاں پہ موجود ہیں اور آپ سے ایک تقاضا کیا جا رہا ہے کہ آپ وہاں پہ مال خرچ کریں، اور اگر آپ کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے، موجود ہوں گے، تو آپ تھوڑی سی ریلکٹنس فیس کریں گے، یا آپ سمجھیں گے چلیں یار وہ کر لے گا، خاص طور پہ اگر وہ چیز فرض نہ ہو تو. تو جنرلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی برائی بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو اگر بہت زیادہ لوگ اس کو دیکھنے والے یا آبزرو کرنے والے ہوں تو ایک ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی، جس کو ہم بائی اسٹینڈر افیکٹ بھی کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس بائی اسٹینڈر، اور یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوئی. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بیٹھے تھے تو کچھ اعرابی آئے، یعنی قبائلی لوگ آئے، انہوں نے آ کے اللہ کے رسول سے تقاضا کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں کچھ کھانے کی ضرورت ہے، ہیلپ کی، فائنینشیل ہیلپ کی ضرورت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم میں سے کوئی بندہ ان کی ہیلپ کرے. تو ہوا یہ کہ آپ نے ایک دفعہ کہا، کوئی صحابی نہیں اٹھا، آپ نے ایک اور دفعہ کہا، نہیں اٹھا، ملٹیپل ٹائمز کہا، نہیں اٹھا، یہاں تک کہ باقاعدہ آپ کے چہرے کے اوپر ایک ناگواری کے اثرات نمودار ہونا شروع ہو گئے. یعنی آپ صلی اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ بھائی میں ایک کہہ رہا ہوں اور کئی صحابہ موجود ہیں، and I'm expecting them to spend on these people، یہ بیچارے فقیر لوگ ہیں، تو کوئی بندہ ان کی مدد نہیں کر رہا. تو پھر ایک صحابی تھے، انہوں نے جب اللہ کے رسول کی اس حالت کو دیکھا، کیفیت کو دیکھا، تو انہوں نے کھڑے ہو کر خرچ کیا، یعنی آ کے اللہ کے رسول کے سامنے کوئی چیزیں پیش کیں. تو ان کو دیکھتے ہی ایک آئس بریکنگ ہوئی اور باقی لوگوں نے بھی آگے بڑھ کے دینا شروع کر دیا. اور پھر وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور یہ کلمات کا، من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ، جس بندے نے اسلام کے اندر کوئی ایک اچھی چیز کا تعارف کروایا تو اس کے بعد جتنے لوگ اس کو فالو کریں گے ان سب کا ریوارڈ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس بائی اسٹینڈر افیکٹ کو، یہ ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی کو یعنی ریزالو کرنے کے لیے اس چیز کی اجازت دی کہ بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ ایک رسپانسبلٹی ڈیفیوز ہو رہی ہوتی ہے، تو کوئی بندہ اس وقت آگے بڑھ کر پہل کرے اور خرچ کرنا چاہے، لوگوں کو دکھا کر، بتا کے کہ دیکھیں میں خرچ کر رہا ہوں، تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ہو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی پھر آپ صحابہ کے اندر یہ کمپٹیشن دیکھتے ہیں کہ صحابہ میں پھر یہ کمپٹیشن آ گیا. ان کی کوشش ہوتی تھی ہم آگے بڑھ کے ایک دوسرے سے مقابلہ کریں، فاستبقوا الخیرات کے تحت نا، کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ کریں، ہم پہل کر لیں. کوئی نیکی کا کام ہے تو ہم اس میں سے دوسروں سے ایکسل کر جائیں یا ان سے پہلے وہ کام کر لیں. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس معنی میں ان کی تربیت کی. تو جیسے مثال کے طور پہ بڑا مشہور واقعہ ہے، جیسے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے کہا، جنگ کا موقع تھا غالباً، کہ آپ لوگ خرچ کریں.
تو وہاں پہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر کا آپس میں مقابلہ ہو گیا. سیدنا عمر نے کہا کہ آج میں ان سے زیادہ خرچ کروں گا مال. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب جو ہے آدھا مال لے کے آتے ہیں. اللہ کے رسول ان سے پوچھتے ہیں میں آپ قیت علی اہلک اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مثلہ، جتنا میں لے کے آؤں اتنا ہی میں گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا. اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق آتے ہیں، تھوڑا سا مال لے کے آتے ہیں، لیکن سب کا سب وہ مال ان کے پاس جو ہوتا ہے وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں. اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب دیکھتے ہیں اور پھر وہ ان کے سامنے اللہ کے رسول پوچھتے ہیں سیدنا ابوبکر سے کہ بتائیں کہ آپ گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آئے، یعنی سب کچھ میں لے آئے. تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کمپٹیشن اور یہ مقابلہ ہمیں نظر آتا ہے. تو جنرلی ہمارے دین کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ چیزوں کو چھپایا جائے اور نیکیوں کو چھپایا جائے. لیکن کئی دفعہ جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اب ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی ہو رہی ہے اور لوگ ریلکٹنٹ فیل کر رہے ہیں اس کے اندر پہل کرنے میں یا اسپینڈ کرنے میں، کوئی بھی نیکی ہو سکتی ہے، تو اس موقع کے اوپر اپنے آپ کو ایز این ایگزامپل پیش کرنا فوراً اپیرنٹلی یہ خیر کا باعث بن سکتا ہے، اور اس کے لیے ہمارے دین نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن اس کے علاوہ جنرلی ہمارا دین یہ پسند کرتا ہے کہ میکسیمم چھپایا جائے، کیونکہ جتنا آپ زیادہ چھپائیں گے اس نیکی کو کنسیل کریں گے اتنا زیادہ اس کے اندر پیورٹی بھی، اس کے اندر پرفیکشن اور اس کے اندر انشاءاللہ آپ کے لیے بینیفٹ ہو.